الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم بالفضل العظيم. آیت نمبر 105 سورہ بقرہ کی آج ہم تفسیر یہاں سے شروع کریں گے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں اہل کتاب کا یعنی عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مشرکین کا ذکر ہے. اس آیت میں یہودیوں کا ایک گروپ تھا، وہ مسلمانوں کے سامنے آتا اور اپنی بھلائی کا، خیر خواہی کا، پیار کا، محبت کا اظہار کرتا. ہم تو بڑے خیر خواہ ہیں آپ کے. اللہ فرماتا ہے یہ خیر خواہی نہیں کرتے، یعنی یہ بظاہر اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ خیر خواہ نہیں ہے. ان کے دلوں میں حسد ہے. اب یہودی جو تھے یہ بنی اسرائیل میں ہی نبوت کے قائل تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ہم یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں آئے گا، حالانکہ آخری نبی جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. انہوں نے ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو تورات کے اندر اللہ نے نشانیاں بیان کی تھی وہ سب رسول اللہ میں انہوں نے دیکھ لی، ان کو یقین تھا، لیکن تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، قومیت اور برادری کی وجہ سے کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ یہودیوں میں نہیں ہے تو ہم قبول ہی نہیں کرتے. انہوں نے قومیت کی وجہ سے، برادری ازم کی وجہ سے حق سے انکار کر دیا. اسی طرح مشرکین تھے، مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر تھے. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری خواہشات کے خلاف ہے. وہ توحید کی بات کرتے ہیں، یہاں یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں. وہ شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کعبے کے گرد ننگے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے. ان کا ایک پرابلم یہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کیوں بنایا؟ نہ یہاں سرمایہ داری ہے، نہ سرمایہ کاری ہے، نہ سرداری ہے، نہ مال دولت ہے. اللہ نے بنو ہاشم کے یتیم بچے کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں وہ کہتے کیا تھے؟ وہ جی اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے عظیم سردار پر یہ نازل ہو لیتا. طائف کا جو نعیم بن مسعود ثقفی تھا اور مکہ کا ولید بن مغیرہ، یہ بھی جو تھے یہ آرزو رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ نبوت یہ ہمیں مل جاتی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ نبوت جسے چاہتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس آیت میں آیت نمبر 105 میں اللہ فرماتا ہے اللہ جسے خاص فرما لیتا ہے، جسے اللہ تعالی نبوت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی جو رحمت تقسیم ہوتی ہے یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل ان کا ذہن یہ تھا پیغمبری جو ہے یہ ہمارا قومی حق ہے، بنی اسرائیل کا قومی حق ہے، پیغمبر نے آنا ہے تو ہمارے ہاں آنا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. حضرت علی فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے. من یشاء، جس سے اللہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. اللہ پوچھ کے تو نہیں دیتا نا کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو آسائش میں رکھنا، کس کو آزمائش میں رکھنا، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی فضل فرمانے والا ہے. تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو کافر ہیں یہ نہیں چاہتے کہ خیر خواہی کسی بھی صورت میں، مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں چاہتے کہ عرش بری سے کیا خوبصورت، بہتر، عمدہ، اچھا پیغام آئے اللہ کی طرف سے. یہ تو اس فرشتے جبریل کو بھی برداشت نہیں کرتے جو پیغام لے کر اترتا ہے. یہ سمجھتے ہم سب سے بہتر ہیں، ہم ہی مسلمانوں سے ہم اچھے ہیں. تو وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی خیر برداشت نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے.
نماز ہمارے لیے خیر ہے، روزہ ہمارے لیے خیر ہے، حج زکوٰۃ ہمارے لیے خیر ہے، قرآن دین اسلام ہمارے لیے خیر، جناب محمد الرسول اللہ ہمارے لیے خیر ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر کسی بھی صورت یہودی برداشت نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 104 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ راعنا نہیں کہنا، اب حکم بدل گیا، اب کیا کہنا ہے؟ انظرنا، حکم بدل گیا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ حکم بدل گیا کہ اب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لینا ہے، قبلے کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا۔ اسی طرح آیت آئی کہ جب تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ نا مسئلہ پوچھنے، کوئی بات پوچھنے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آنے سے پہلے صدقہ دو۔ بہت زیادہ سوالات حضور علیہ السلام سے صحابہ کرتے تھے، آتے تھے، حضور اللہ نے حکم نازل کیا کیا؟ میرے حبیب کے پاس آنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ اور اس آیت پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 10 سوال رسول اللہ سے کیے اور ہر سوال سے پہلے میں نے 1 درہم صدقہ کیا ہے۔ اگلی آیت میں پھر حکم بدل گیا، ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، پوری آیت ہے۔ اگلی آیت میں حکم بدل گیا ہے، صدقہ ختم۔ اچھا، یہودیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیا دین ہے، یہ کیا، یہ اگر اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہوتا تو یہ تبدیلی کیوں؟ ہمارے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ بدل دیا، حکم بدل گیا، پہلے صدقہ دو، پھر بعد میں وہ حکم بدل گیا۔ پھر اسی طرح دیگر احکامات ایسے قرآن مجید میں جو قول مختار ہے وہ تقریباً 20 ایسی آیتیں ہیں، بلکہ 40 ایسی آیتیں ہیں جو ناسخ و منسوخ ہے۔ ناسخ وہ آیت جو حکم بدل دے، منسوخ وہ آیت جس میں پہلے حکم کچھ اور تھا۔ تو ناسخ وہ ہے کہ جس میں تبدیلی آ گئی ہے، منسوخ وہ جو پہلے حکم تھا اور اب بدل گیا ہے وہ۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر انہوں نے اعتراض کیا، قرآن پر اعتراض کیا، صحابہ سے کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، اگر یہ دین حق ہوتا یا یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالی حکیم ازلی ہے، اللہ تعالی حکیم ازلی ہے۔ دیکھیں ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں اپنی بات ہی کر لوں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں نا، پہلے گئے انہوں نے کہا جناب میٹفورمن کھاؤ، میٹفورمن کھاتے رہے، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہونے کا، اب یہ ایک گولی اور ایکسٹرا کھاؤ، وہ کھانا شروع کیا، پھر جا کے کوئی ٹیسٹ ویسٹ کروایا، پھر انہوں نے کہا انسولین بھی لگاؤ، انسولین لگانا شروع کرے، پھر کچھ عرصے بعد کہہ رہا منجارو بھی لگاؤ۔ تو وقت کی تبدیلی کے ساتھ مریض کے مرض کے حساب سے پرسکرپشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جو مرض تبدیل ہوا تو دوائی بھی تبدیل۔ اللہ تعالی حکیم ازلی ہے، اللہ تعالی بندوں کے فائدے کے لیے حکم ایک وقت تک حکم کچھ اور رکھا اور پھر حکم بدل دیا، اس میں بندوں کے لیے خیر ہے۔ جیسے پہلی آیت کہ اس سے بہتر آیت لانے کی مثال ہے وہ یہ ہے متاعا الی الحول غیر اخراج، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ اس میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال تھی، حکم بدل دیا آیت نمبر 234 میں سورہ بقرہ کی، وہاں پھر ہوا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اب عورت کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، حکم بدل دیا۔ اس میں آسانی آ گئی ہے، اس میں خیر کا پہلو ہے۔ اسی طرح کہ ایک اور آیت آئی قبلے کے حوالے سے، تبدیلی کیا ہوئی کہ بیت المقدس سے رخ پھیر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح تیسری وہ یہ کہ بھلا دیا، ننسہا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک صورت ہے، دور نبوی میں ہمیں ایک لمبی صورت ہم پڑھتے تھے، سورہ توبہ کی طرح لمبی صورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ صورت اٹھا لی،
نہ صرف اٹھائی ہے بلکہ مکمل بھلا دی ہے. ایک صحابی اٹھے نا، وہ فجر کی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور رات کو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا. اب سورت پڑھ رہے ہیں لیکن یاد ہی نہیں آ رہی کہ وہ سورت کیا تھی. اچھا اسی رات کئی صحابہ کے ساتھ ایسے ہوا کہ وہ سورت پڑھنا چاہتے تھے، سورت یاد ہی نہیں آ رہی. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ پتہ نہیں آج کیا ہوا، ہم نے فلاں سورت پڑھنی تھی لیکن سورت یاد نہیں آ رہی. حضور فرماتے ہیں آج رات اللہ نے وہ سورت اٹھا لی ہے. وہ سورت لوگوں کے سینوں سے بھی نکال لی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھلانے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ بھلانے پر قادر ہے. دیکھیں قبر کے سوالات آج ہم سب کو یاد ہے نا. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، پھر ما دینک، پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آج سب کو یاد ہے، قبر میں بھول جائیں گے. صرف اسی ہی کو یاد ہوگا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اسی کو یاد رہے گا. اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ بھلا دے. اب دیکھیں آج سب کو پتا ہے، ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ روز محشر ساری مخلوق انبیاء کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہر ایک کے پاس جائیں گے. آخر میں ساری مخلوق جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے. اس دن ہمیں یہ سب کچھ بھول گیا ہوگا. اس دن اگر یاد رہتا تو سیدھے جا کے جناب رسول اللہ کے پاس چلے جاتے، لیکن اس دن بھول گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بھلا دیتا ہے. تو یہاں بھی آیت کے منسوخ ہونے میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. اس میں بندوں کے لیے فائدہ ہے، حکموں کو جو سخت ہے ان کو آسان کیا. شریعت میں کسی ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا یہ نسخ کہلاتا ہے. اور کسی حکم شرعی کی مدت کو بیان کر دینا، اس کی مدت اس وقت تک ہے. اور اس کے علاوہ اچھا اس میں ایک حکمت یہ کہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے اس میں کمزوری ہے یا اس میں کوئی کجی ہے یا اس میں کوئی خامی ہے یا یہ کام نہیں کر رہا تو اب حکم نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. خاص مدت تک اس حکم کو رکھا، اس کے بعد اس کو بدلا. اب جو بدلنا تھا ایسا نہیں کہ اس میں کمزوری تھی، بلکہ اس کی حکمت ہی یہی تھی کہ اس حکم کو اس ٹائم تک رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو بدلنا ہے. اب دیکھیں رمضان میں شروع میں جب ابتدائے رمضان روزے فرض ہوئے تھے تو مغرب کی نماز کسی کی آنکھ لگ گئی اس کا روزہ شروع ہو گیا. آیت نمبر 183 میں ہے، غالباً 184 میں سورہ بقرہ کی. ادھر آنکھ لگی مغرب کے بعد، آنکھ لگی اگلا روزہ شروع. اب کچھ صحابہ ایسے تھے کمزور تھے، مزدوری کرنے والے، وہ گھر آئے، ادھر افطار کا وقت ہو چکا، اس کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی. ایک روزہ بڑا مشکل، اب اگلا روزہ بھی شروع ہو گیا. پھر یہ آیت یہ حکم بدل دیا اللہ نے. کیا ہوا؟ آیت نمبر 187 میں سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب طلوع سحر تک، سحری جو ہم کرتے ہیں اجازت ہے کھانے پینے کی، سحری کے ٹائم تک، طلوع فجر تک ہم اس سے پہلے کھا سکتے ہیں. تو یہاں اللہ نے حکم بدل دیا. پھر اسی طرح ابتدا میں لوگ شراب پیتے تھے، چونکہ شراب جو تھی وہ شروع میں حلال تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، اب نماز کے قریب نہ ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی نماز کی حالت میں پھر شراب حرام ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلے سٹیج پر جا کر اس کو مکمل حرام. اگر ڈائریکٹ پہلے حرام کر دی جاتی تو مسلمانوں پر بڑا مشکل ہو جاتا. صدیوں سے پیتے آ رہے ہیں، یکدم بند کر دی گئی. تو اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. پہلے کفار کے ساتھ جب کفار تنگ کرتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، حکم تھا کہ درگزر سے کام لو. لیکن جب مدینہ شریف آ کے مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھ گئی تو اب کیا حکم ہے؟ کہا اب بدر جانا پڑے تو بدر بھی چلے جاؤ. پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور ہے. آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اصل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار. آسمانوں کی، زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کی. تو اللہ کیا قانون نہیں بدل سکتا؟ اللہ قانون بدلنے پر قادر ہے، اللہ حکم بدلنے پر قادر ہے. تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ کتابیں بھی کس نے بھیجی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن اب ساری منسوخ ہو گئی. اب ناسخ کیا ہے؟
قرآن مجید فرقان حمید ہے. جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، سیدھے راستے پر نہیں آئے گا، کفر کی طرف جائے گا، تو پھر ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے مقابل میں ان کے ساتھ کوئی مددگار، ان کا کوئی حامی، ان کی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ اللہ کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دو باتیں یہاں پر ہے. اب کوئی یہ کہنا شروع کر دے دیکھو جی کسی کی ملکیت نہیں ہے، دینے صرف فقط اللہ ہی کی ذات. اللہ نے دنیا میں بھی بادشاہت لوگوں کو دی ہے نا، کوئی 2-4 دن، کوئی سال، 2 سال، 10 سال یہاں بادشاہت کر کے جاتے ہیں. اس سے کسی کو انکار؟ ان کو جو بادشاہت ملی ہے وہ بادشاہت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. ہم اس کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ اصل میں بادشاہ، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ سارے اختیار اس کے اپنے ہیں، ذاتی ہیں. اگر وہ کسی کو طاقت دیتا ہے، کوئی اختیار دیتا ہے، کوئی بادشاہت دیتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان کو جو ملی ہے وہ عطائی ہے، اور اس کی جو ہے وہ ذاتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی اللہ ہے. عزت دینے والا بھی اللہ ہے، عزت لینے والا بھی اللہ ہے. یہ ساری بادشاہتیں، اختیارات، طاقتیں اللہ ہی کے دست قدرت میں ہیں. اور وہ جس کو بنانا چاہے، جس کو دینا چاہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے. ہم اگر غوث اعظم کو مانتے ہیں اور ان کو اختیارات کو مانتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں دی ہیں. پھر آیت نمبر 108، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اچھا، ہجرت سے پہلے کفار جو تھے نا، مشرکین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے سوالات کرتے تھے، بے مقصد. اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو زمین سے چشمہ جاری کر کے دکھا دیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو آسمان پہ ہمارے سامنے چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آ جائیں. اچھا، مدینہ شریف نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے سوالات شروع کر دی، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ قرآن یک بارگی آپ کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قرآن جو نازل ہوا ہے تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر جس طرح تورات یک بار نازل ہو گئی، پوری کتاب ایک ساتھ ہی مل گئی، یہ آپ پر کیوں نہیں نازل ہوتی اس طرح؟ اب یہ بے تکے سوالات کرنا. اسی طرح سورہ نساء نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرا. اے حبیب، اہل کتاب یہودی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتارے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا اور کہا تھا ہمیں اللہ دکھاؤ کلم کلا. آپ سے تو کہتے ہیں نا کہ کتاب یک بار کیوں نازل نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا تھا ہمیں اللہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کیا تم حضور علیہ السلام سے ویسے ہی سوالات کرتے ہو جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے؟ یاد رکھو، جس نے ایمان کو رد کیا اور کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اچھا دیکھیں، یہودی جانتے تھے کہ مسلمان انہوں نے اسلام نہیں چھوڑنا، جناب محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ یہودی تو بنیں گے نہیں، تو کیا کریں؟ چلو ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالو، ان کے دل میں وسوسہ ڈالو، شکوک و شبہات پیدا کرو، اور ان کے ذہنوں کو اسلام کے متعلق ایسا گندا کرو کہ یہ خود بھی اسلام سے بدگمان ہو جائے. یہودی تو نہیں بنتے نا، کم از کم مسلمان بھی نہ رہیں، اسلام کو بھی چھوڑ جائے. اچھا، وہ طرح طرح کے سوالات صحابہ کرام سے پوچھتے کہ جا کے یہ سوالات جناب محمد الرسول اللہ سے کرو، ان سے جواب لے کر آؤ. مسلمان جو تھے صحابہ کرام، وہ بے خبری میں یہودیوں کی چال اور ان کی مکاری کو نہ جانتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کے سوالات شروع کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یا ایک تفسیر میں یہ بھی پڑھا کہ وہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے سوال کرتے تھے، یہ حکم کیوں بدلا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی. تو اللہ فرماتا ہے کوئی سوال، اللہ کی ذات پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا، جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا. تو یہاں اس سے منع کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا، امت کے اندر اس وقت کتنا خلفشار ہے، یہ انہی خبیثوں کا پیدا کردہ ہے. وہ جی حضور حاضر ناظر ہے کہ نہیں ہے،
او حضور کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا؟ او اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ او میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ او معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں؟ اب یہ سارے وسوسے مسلمانوں کے دماغوں میں ڈال کر امت کو تقسیم کر دیا ہے. اور جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو رسول اللہ پر آنکھیں بند کر کے مانتا ہے، وہ فاضل بریلی کی طرح کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو رسول اللہ کا امتی ہوتا ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے کہتا ہے حضور کی ذات کے حوالے سے جتنے بھی صفات تم بیان کرو ہم آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کے لیے سب مانتے ہیں. اور یہ امتی کو کرنا بھی چاہیے. حضور کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ہم اس کے اعتراض کو اس کے منہ پہ مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور کے صفات بیان کرنے سے اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے ہر صفحے پر سورتیں اٹھا کر دیکھیں، کہیں یاسین کا بیان ہے، کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا بیان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کہاں آپ کو بتایا، حدیثیں اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، آپ کو صفات ہی رسول اللہ کی ملیں گی. تو حضور کا ذکر کرنا اگر شرک ہے تو پھر تو قرآن بھرا پڑا ہے حضور کے ذکر سے. تو اسی لیے مومن کو، رسول اللہ کے امتی کو ہر حال میں رسول اللہ کے ذکر سے یہ منہ نہیں موڑنا ہے، ہر حال میں حضور کا ذکر کرتے رہنا ہے. اور ایک سبب اور بھی ہے کہ سوال نہ کرو، اس لیے کہ جتنے سوال کرو گے اتنے پھنستے جاؤ گے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے جب سوالات پہ سوالات ہو نا تو وہ مشکل کا سبب بن جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ گائے کاٹو، انہوں نے سوالات شروع کر دیے. وہ کون سی گائے کاٹیں، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسے ہو، اس کی کیفیت کیسے ہو، وہ پانی بھرنے والی ہو، کھیتوں میں کام کرنے والی. جتنے سوالات کرتے گئے وہ اور پھنستے گئے. آیت نمبر 109 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو جب کامیابی اس طرح کی نہ ملی جس طرح بدر میں ملی تھی اور مسلمانوں کی یہاں ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہید ہو گئی، تو یہودیوں نے صحابہ کرام کو پکڑا، حضرت حذیفہ بن یمان کو، حضرت عمار بن یاسر کو، ان صحابہ کرام کو پکڑا اور کہا دیکھو اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، اگر تم حق پر ہوتے تو تم شہید نہ ہوتے اتنے، اگر تم حق پر ہوتے تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا، تو تم ایسا کرو چھوڑو اسلام کو، یہودیت کی طرف آ جاؤ، یہودی بن جاؤ، ہم بہت اچھے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر نے جواب دیا، آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک عہد شکنی یعنی جو وعدہ خلافی ہے یہ گناہ ہے؟ انہوں نے کہا ہو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو پھر حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، میں عہد کر چکا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کا غلام رہوں گا، میں آپ کے ساتھ کفر اختیار نہیں کر سکتا. تو یہودیوں نے کہا افسوس عمار بن یاسر ہمارے دین سے ایسے پھر گیا، وہ تو صحابی بن گیا ہے اور اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت آ گئی، اب یہ لوٹنے والا نہیں ہے. پھر انہوں نے دیکھا حذیفہ بن یمان کی طرف، حذیفہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کہتے ہو، یہودیت کی طرف آتے نہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، جناب محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر اور کعبۃ اللہ کے قبلے ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور مسلمان مومنین کے بھائی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر میرا کامل یقین ہے، میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کے رب ہونے پہ، جناب محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور کعبۃ اللہ کو قبلہ ہونے پر اور مومنین کے بھائی ہونے پر میں راضی ہوں بھائی، میں نہیں آنا تمہاری طرف. تو پھر یہودیوں نے کہا تھا کہ اس رب کی قسم جس کی موسیٰ عبادت کیا کرتے تھے، موسیٰ کے معبود ہیں، تم دونوں کے دلوں میں محمد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اب تمہارا اس طرف آنا ناممکن ہے. تو یہ واپس پلٹ کے آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ انہوں نے ایسے ایسے سوال کیے اور ہم نے ایسا جواب دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا جواب دیا اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر کوئی دین دشمن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مخالفت میں کوئی بکواس کرے
تو صحابہ کی سنت کیا ہے؟ خاموش ہو جانا؟ نہیں، صحابہ کی سنت یہ کہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق کو بیان کرنا ہے. صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو دین کا دفاع کرنا چاہیے. اور پھر یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں نے جو کفر کیا یہ حسد کی وجہ سے، وہ چاہتے تھے کہ تم بھی دین سے ہٹ جاؤ، اسلام کو چھوڑ جاؤ، ان کے دلوں میں حسد ہے، اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. اس میں درس عبرت یہ ہے کہ بندے کو حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں حسد اور ایمان ایک سینے میں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی نا اور بس یہ خواہش کر دی کہ یہ نعمت اس سے ہٹ جائے، یہ حسد ہے. بھائی کے پاس بنگلہ آ گیا، کاروبار اچھا ہے، اس کے ماشاءاللہ عزت بڑی ہے، اب دل میں خواہش آ گئی کہ اس کو یہ نہ ملے، یہ ذلیل ہو جائے، کاروبار اس کا ختم ہو جائے، لوگوں کا ملنا جلنا ختم ہو جائے، اس کی عزت کیوں بڑھتی. یہ اگر دل میں آ جائے نا اس کو حسد کہتے ہیں. اور اگر یہ ہو کہ اللہ نے اس کو دی ہے اتنی اچھی نعمتیں تو یا اللہ مجھے بھی یہ نعمتیں دے دے، یہ حسد نہیں ہے، اس کو رشک کہتے ہیں، غبطہ کہتے ہیں. تو یہ جائز ہے. اللہ تعالی ہمیں حسد سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے. آیت کے آخری حصے میں فاعفوا واصفحوا، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو. صحابہ نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلایا ہے یہودیوں نے، تو ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیوں ایسا ظلم کیا؟ اللہ نے فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ آپ ان کو چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہی ہمارا بیٹھنا، قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ قرآن کی نورانیت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، دل دماغ روح کو روشن فرما. اللہ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ فرما. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. جو ایمان کی حالت میں دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان سب کو غریق رحمت فرما. اللہ اسلام کے اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور وقت آخر ہماری زبانوں پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ.